الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال تعالى في مقام آخر بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال عليه الصلاة والسلام حب الدنيا رأس كل خطيئة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ ہم اور آپ جو زندگی جی رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس زندگی کو دنیا کی زندگی کہتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، اور دنیا کی زندگی انسان سمجھتا ہے کہ یہ حقیقی زندگی ہے۔ انسان کی ساری محنت اس دنیا کے لیے ہوتی ہے، اس کی ساری خوشیوں کا تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، اور ساری باخبر دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ دنیا کو آتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور دنیا کو جاتے ہوئے دیکھ کر یہ غمزدہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اوپر دنیا کی زندگی کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے لیے دنیا کی خوشی خوشی اور دنیا کا غم غم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آخرت کو ابھی تک سمجھا نہیں ہے کہ ہم
دنیا کے لیے بنائے گئے ہیں یا آخرت کے لیے بنائے گئے ہیں؟ ہماری محنت کا مدار دنیا ہونی چاہیے یا آخرت کو زیادہ حقیقت میں سامنے رکھ کر ہم محنت کریں؟ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر محبتیں تب پیدا ہوتی ہے کہ جب ہمیں کوئی دنیا کے اعتبار سے خوش کرتا ہے، اور ہمارے دلوں میں نفرتیں بھی تب پیدا ہوتی ہے جب کوئی ہمیں دنیا کے اعتبار سے غمگین کرتا ہے۔ حالانکہ دنیا کی خوشی بھی آتی ہے اور دنیا کا غم بھی آتی ہے۔ بقا آخرت کو ہے، بقا آخرت کو ہے اور دوام آخرت کو ہے، کامیابی آخرت کی ہے، خوشی آخرت کی ہے، اور اگر غم بھی کسی کو ملے تو وہ بھی آخرت کا غم ہے کہ اس سے بڑا غم کوئی نہیں۔ لیکن ہمارے دلوں میں چونکہ دنیا کی محبت زیادہ ہوتی ہے، ہم دنیا کی وجہ سے کسی سے خوش اور کسی سے ناراض ہوتے ہیں، اور اس خوشی اور غم کی وجہ سے ہم رشتے بھی بناتے ہیں، اس خوشی اور غم کی وجہ سے ہم رابطے بھی توڑتے ہیں، ہر طرح کا معاملہ ہمارا دنیا کا ہے۔ جب تک ہمارے دلوں میں دنیا ہے تو سمجھ لیں کہ ہمارے خوشیاں اور غم اس میں شیطان کا اثر ہوگا، اس میں شیطانی اثر ہوگا۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہمارے سلسلے قادریہ کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا، چونکہ وہ تاجر تھے، اور ان سے کہا کہ حضرت آپ کا جو جہاز تجارت کا سامان لے کے جا رہا تھا وہ جہاز ڈوب گیا ہے، وہ جہاز ڈوب گیا ہے۔ حضرت نے اپنے دل پر توجہ دی اور سر اٹھا کر کہا کہ الحمدللہ۔ کیا کہا؟ الحمدللہ۔ اب نقصان کی خبر دی جا رہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انا للہ پڑھتے، لیکن حضرت نے تھوڑی دیر سر جھکانے کے بعد کہا کہ الحمدللہ۔ پھر کچھ عرصے بعد خبر آئی کہ حضرت کو خبر غلط تھی، آپ کا جہاز نہیں ڈوبا بلکہ وہ صحیح سلامت لنگر انداز ہو گیا ہے۔ تو حضرت نے پھر اپنے دل پر توجہ دی اور سر اٹھا کر کہا کہ الحمدللہ۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت ابھی تو الحمدللہ سمجھ میں آتا ہے کہ خوشی کی خبر ہے اور خوشی کی خبر پہ انسان الحمدللہ کہتا ہے، لیکن جب آپ کو غم کی خبر ملی تھی کہ آپ کا اتنا بڑا تجارتی سامان کا جہاز ڈوب گیا ہے، اس وقت بھی آپ نے الحمدللہ کہا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ جب تم نے خبر دی تھی کہ میرا جہاز ڈوب گیا ہے تو میں نے اپنے دل پر توجہ دی کہ میرا دل اس غم کے خبر کی وجہ سے کہیں غمگین تو نہیں ہوا، پریشان تو نہیں ہوا، تو میں نے اپنے دل پر توجہ دی، میرا دل مطمئن تھا، اس پر میں نے الحمدللہ کہا۔ یہ وہ کیفیت ہے ہمارے اسلاف کی کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی، وہ دنیا کا کاروبار کرتے تھے، دنیا کی تجارتیں کرتے تھے، لیکن محبتیں نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا کی محبت انسان کو
ذلیل کرواتی ہے۔ یہ دنیا کی محبت انسان کو بے دین کروا دیتی ہے۔ یہ دنیا کی محبت آپس کے رشتوں کو توڑ دیتی ہے۔ آج دنیا میں کس چیز کا جھگڑا ہے؟ آپس کی ناراضگیاں کس چیز کی ہے؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ اللہ کی محبت اصل ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق اصل ہے، لیکن چونکہ ہم نے اللہ سے تعلق بنایا نہیں ہے، اور اگر بناتے بھی ہیں تو شیطان تو ہمارا دشمن ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ وہ آدمی جو دین کا کام کر رہا ہے اس کو تھوڑا سا دنیا کا بھی چسکا لگاؤ، دنیا کی محبت بھی ان کے دلوں میں ڈالو۔ پھر یہ محبت کرتی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ یہ جو دنیا کی محبت ہے یہ ہر خطا کی جڑ ہے۔ ہر خطا کے پیچھے، ہر غلطی کے پیچھے، ہر ناراضگی کے پیچھے، ہر قطع تعلقی کے پیچھے دنیا کی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کہ میں تمہیں کوئی ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو نفلی نمازوں سے زیادہ بہتر ہے۔ میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو نفلی روزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو صدقہ خیرات سے زیادہ بہتر ہے۔ صحابہ حیران ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون سا عمل ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی نمازوں کو، نفلی روزوں کو، نفلی صدقات اور خیرات کو الگ کر کے کہ ان سے زیادہ اس کی حیثیت ہے۔ ایسا عمل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس کا جوڑ، آپس کی محبتیں، آپس میں جوڑ رکھنا، آپس میں ایک دوسرے سے اچھا تعلق رکھنا، آپس میں محبت رکھنا، یہ اللہ کے رسول کو راتوں کی عبادتوں سے زیادہ عزیز ہے۔ آپس میں جوڑ رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفلی روزوں سے زیادہ عزیز ہے، اور آپس میں جوڑ رکھنا یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ صدقہ اور خیرات سے زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت دوں گا، میں ضمانت دوں گا اس شخص کے لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے جنت کے بیچ میں اس کے لیے گھر لوں گا۔ جنت کے بیچ میں اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے گھر لوں گا۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول امام الانبیاء رحمت للعالمین۔ قیامت کے دن جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کام آئے گی۔ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن بھائی اپنے بھائی سے، باپ اپنے بیٹے سے، بیٹا اپنے باپ سے، ماں اپنی بیٹی سے اور بیٹی اپنے ماں سے بھاگے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کی شفاعت کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ تو اس عظیم ہستی نے ضمانت دی ہے۔ دنیا میں ضامن کی کتنی حیثیت ہوتی ہے؟ ایک آدمی ضمانت لیتا ہے کہ میں اس فلاں شخص کی ضمانت لیتا ہوں کہ اس کا یہ عمل، اس کی یہ خطا آپ اس کو معاف کر دو، یہ آئندہ نہیں کرے گا، تو کورٹ ہو گیا، تھانہ ہو گیا،
باقی کچہری ہو گئی، وہ اس کو اس کی ضمانت پر کہ یہ فلاں شخص یہ وزیر ہے، یہ فلاں شخص یہ چیئرمین ہے، یہ فلاں شخص کونسلر ہے، یہ فلاں شخص علاقے کا وڈیرا ہے، یہ تمہاری ضمانت لیتا ہے، ہم اس کی ضمانت پر تمہیں رہا کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ قیامت کے دن سب قید میں ہوں گے، کوئی ہل نہیں سکتا ہوگا۔ اگر وہاں کے لیے امام الانبیاء ضمانت لے اس بات کی کہ وہ شخص جس کا اپنے کسی عزیز سے، اپنے کسی دوست سے، اپنے کسی پڑوسی سے جھگڑا ہوا اور جھگڑے کے اندر یہ حق پر ہے، جھگڑے کے اندر یہ بندہ حق پر ہے اور یہ اپنا حق لے بھی سکتا ہے، لیکن یہ اپنا حق اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے شخص کی قیامت کے دن ضمانت لوں گا کہ میں جنت کے بیچ میں اللہ تعالیٰ سے اس کو گھر دلاؤں گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپس کا جوڑ، آپس کی محبتیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو کتنی پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس کی ناراضگیوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اختلاف کا ہو جانا یہ فطرت انسانی ہے، اختلافات ہوتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت خالد بن ولید، عبد الرحمن بن عوف اجل صحابہ میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے، وہ مالدار صحابی تھے، اور دوسری طرف خالد بن ولید تھے، وہ نوجوان صحابی تھے، جریح تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا۔ تو جب مشورہ ہوتا تھا نا صحابہ کا، جب صحابہ کا مشورہ ہوتا تھا تو عبد الرحمن بن عوف کوئی بات کرتے، خالد بن ولید اس کی الٹ کرتے۔ خالد بن ولید ان کے مشورے کے خلاف مشورہ دیتے، اور خالد بن ولید کوئی مشورہ دیتے تو عبد الرحمن بن عوف کا ان سے میل جول نہیں ہوتا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، یہ جو نوجوان ہے نا، یہ خالد بن ولید، یہ میرے ہر مشورے پر جب میں مشورہ دیتا ہوں یہ اس کا الٹ جواب دیتا ہے۔ اختلاف ہوتا تھا، اختلاف ہوتے ہیں، صحابہ میں اختلاف ہوتا تھا۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ کفار صحابہ میں سے تھے، خالد بن ولید نوجوان تھے، تو حضرت خالد بن ولید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خالد، یہ عبد الرحمن بن عوف یہ کفار صحابہ میں سے ہے، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اور اس کی یہ صفات ہے، یہ صفات ہے، یہ صفات ہے۔ ان کے سامنے ان کی صفات بیان کر کے خالد بن ولید کا دل ان کی طرف مائل کیا، اور عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ عبد الرحمن، یہ خالد نوجوان ہے، یہ تو سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے، اللہ کے دین کے لیے لڑتا ہے۔ اس طرح ان کے سامنے ان کی صفات بیان کر کے ان کے دلوں میں آپس میں جوڑ پیدا کر دیں۔ یہ جو جوڑ کی کیفیت ہے اس کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ آپس میں جوڑ لگتا ہے۔ اللہ بہت خوش ہوتے ہیں آپس کے جوڑ پر، اور شیطان بہت خوش ہوتے ہیں آپس کی ناچاکیوں پر، ناراضگیوں پر اور نفرتوں پر۔ شیطان کو بہت خوشی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ شدید ناراض ہوتے ہیں، اور شیطان کا کام ہی ہے۔ شیطان کسی ناراضگیاں پیدا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ غالباً قصہ ہماری جو درس نظامی کی کتاب ہے نفحۃ العرب، شاید اس میں یہ قصہ لکھا ہوا ہے، شاید مجھے یاد نہ ہو، علماء کو یاد ہو۔
تھوڑا بہت اس کے جیسا کہ شیطان سے کسی نے کہا کہ تو کیوں لوگوں میں نفرتیں پیدا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں تو نفرتیں پیدا نہیں کرتا ہوں، میں تو تھوڑی سی انگلی کرتا ہوں، میں تو تھوڑی سی انگلی کرتا ہوں۔ کہا کیسے کرتے ہو؟ کہا کہ دیکھو، اب وہاں ایک مٹھائی والے کی دکان تھی، تو مٹھائی والی کی دکان کے ساتھ جو ہے نا، دکان مٹھائی والے کی دکان ہوتی ہے تو مکھیاں بہت ہوتی ہے نا، تو وہاں ایک مکھی بیٹھی ہوئی تھی اور چھپکلی کی نظر مکھی پہ پڑی، تو چھپکلی نے کس کی طرف؟ مکھی کی طرف چلان لگائی۔ اب مکھی تو تیز ہوتی ہے، وہ تو ہاتھ نہیں آتی، چھپکلی نے مکھی کی طرف چلان لگائی، مکھی بھاگے اور چھپکلی دودھ کے اندر گر گئی۔ چھپکلی کہاں گری؟ مٹھائی کے وہ ڈبے، پورا جو وہ ہوتا ہے اس کے اندر گر گیا۔ اچھا، اس وقت چھپکلی کے گرنے کی وجہ کیا تھی کہ دکان والے کے ساتھ اس کا کوئی دوسرا دکاندار قریب کھڑا ہوا تھا، اس کی نظر پڑی چھپکلی پر کہ چھپکلی ابھی کیا کرے گی، یہ مٹھائی کے جو ڈبہ ہے اس کے اندر مٹھائی کا سامان ہے، گھی ہے اور حلوے کا سامان پک رہا ہے، یہ چھپکلی اس کی طرف چلان لگائے گی تو اس نے اس کو کیا کیا؟ چپل مارا۔ چھپکلی کی کیا کیا؟ چپل مارا۔ اب وہ چپل جا کے مٹھائی والے کی کڑھائی میں گر گئی۔ اب مٹھائی والے نے اس دکاندار سے جھگڑا کیا کہ تو نے میرے کڑھائی اور میری مٹھائی کے سامان کو گندا کر دیا۔ اب اس نے اس کو تپڑ مارا، اس نے اس کو تپڑ مارا، اور شیطان دکھا رہا ہے کسی کو کہ یہ دیکھو میں نے کیا کیا، میں نے تو صرف اتنا کیا کہ یہ مٹھائی والے کی کڑھائی سے تھوڑا سا میٹھا لے کر اس کو دیوار پہ لگایا اور اس پہ آ کے مکھی بیٹھی، مکھی کو چھپکلی نے کھانا چاہا، چھپکلی کو سامنے والے دکاندار نے مارنا چاہا، وہ جا کے کڑھائی کے اندر وہ چپل گری اور ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا۔ شیطان کہتا ہے میں نے کیا کہ میں نے تو صرف انگلی کی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو قتل کر دیے۔ تو شیطان کا کام ہے، شیطان اس طرح، کیونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہم نے شیطان کی نہیں مانی، ہم نے اللہ کی مانی، اللہ کے رسول کی مانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطع، اس کے ساتھ جوڑو جو تمہارے ساتھ توڑے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام الانبیاء فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جوڑ پیدا کرو جو تمہارے ساتھ توڑ رکھے۔ آخر اللہ کے رسول کو کچھ نظر آتا ہوگا نا جوڑ میں۔ وہ فرمایا واعف عمن ظلمک، جو تمہارے اوپر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ لیکن آج ہم جب اپنے دلوں پر محنت نہیں کرتے، اپنے ایمان کی محنت نہیں کرتے، ایمان ہمارا اتنا کمزور اتنا کمزور اتنا کمزور کہ اس کے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ ہمیں نفس کی مخالفت پر کھڑا کرے، ہمارے ایمان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم شیطان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں۔ ایمان ہمارا کمزور پڑ گیا ہے۔ ایمان کو قوی بنائے اعمال کے ذریعے سے، ایمان کو قوی بنائے اقامت صلاح کے ذریعے سے۔ نماز پڑھنا یہ کمال ہے، لیکن نماز کو باجماعت پڑھنا یہ کمال پہ کمال ہے۔ نور علی نور کیا ہے کہ آپ کی نماز آپ کے مسجد میں ہو، آپ کی نماز آپ کے امام کے پیچھے ہو اور وقت سے پہلے آپ حاضر ہو۔ آج ہمارے اندر جو دین کی کمی ہے اور نفس اور شیطان جو ہم پہ حاوی ہوا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کی محبت نے ہمیں اپنی طرف اتنا کھینچ لیا ہے، دنیا کی محبت نے ہمیں اتنا لپیٹ میں لے لیا ہے کہ ہم صحیح اور غلط نہیں سمجھتے۔ اس وجہ سے عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ
کہ کسی کے ساتھ جب ناراضگی ہو تو کوئی ایسا بول نہ بولنا کہ تم تو جیت جاؤ لیکن اپنے رشتے کو ہار جاؤ. رشتے کو نہیں ہارنا. یہ رشتے بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے. یہ آپ کو یہ بھی بتاؤں، ان رشتوں کی بقا اس ملک پاکستان پر صغیر، پاک و ہند، بنگلہ دیش کے اندر ہے. ورنہ باقی دنیا میں آپ جائے وہاں رشتوں کی حیثیت نہیں ہے. وہاں شادی سے پہلے 4 بچے آدمی پیدا کر لیتا ہے. اب اخبارات پڑھیں، آپ کے جو مشہور کھلاڑی ہوتے ہیں، مشہور جو شخصیات ہوتی ہیں، آپ ان کا دیکھو، شادی سے پہلے ان کے یہاں بچے ہو چکے ہوتے ہیں. اسلام کے اندر تو یہ جائز نہیں ہے نا. تو رشتوں کی بقا نہیں ہے، آپس میں جوڑ نہیں ہے. باپ 18 سال کے بعد اپنے بچے کو مار نہیں سکتا، باپ اپنے بچے کو سمجھا نہیں سکتا. اگر باپ اپنے بچے کو 18 سال کے بعد کچھ کہتا ہے، بیٹا جا کے اس کے اوپر اپنے علاقے کے تھانے کے اندر رپورٹ درج کراتا ہے اور تھانہ آ کے باپ کو لے جاتا ہے کہ آپ کون سا حق رکھتے ہو کہ اپنے بچے کو آپ سمجھا رہے ہو، مار رہے ہو. یہ کیا ہے؟ یہ دین سے دوری ہے. جب دین سے دوری ہماری شروع ہو جاتی ہے، ہماری رشتہ داریاں کمزور پڑ جاتی ہیں. ہمارے باپ اور بیٹے کا رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے. ہمارا بھائی اور بھائی کا رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے. پڑوسیوں کا رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے. سب کے پیچھے کیا ہے؟ دین کا اور علم کا نہ ہونا ہے. بے علمی اور بے دینی انسان کو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، ایمان سے دور کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ کے علم میں کہ انشاءاللہ آج جمعے کی نماز کے بعد ایک اصلاحی اور روحانی اجتماع ہوگا 3 دن تک. اللہ پاک اس اجتماع کو ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے. سب کا ہو آمین. اس اجتماع کو ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. اس اجتماع کو ہمارے آپس میں محبتوں کا ذریعہ بنائے اور خیر اور بھلائی علاقے کے لوگوں کے لیے، شہر کے لوگوں کے لیے، پورے امت مسلمہ کے لیے. کیونکہ یہ وہ مرکز ہے جہاں ہمارے بڑے حضرت رحمہ اللہ نے کئی سال محنت کر کے اس کو آباد کیا ہے. یہاں سے خیر کی ہوائیں چلتی رہی ہیں، یہاں سے اللہ کی ثنائیں بلند ہوتی رہی ہے. یہاں سے معرفت کا دودھ، معرفت کے جام آنے والے سالکین کو پلائے جاتے رہے. یہ وہ مرکز ہے، یہ وہ مقام ہے. اللہ کرے کہ ہم ایک ہو کر اس فیض کو عام کریں، اس نسبت کو عام کریں. اللہ ہمارے دلوں سے نفرتوں کو ختم کرے. اللہ ہمارے دلوں سے ان ناچاکیوں کو ختم کرے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے ہم جو گلہ مند ہوتے ہیں، اللہ ان باتوں سے ہمیں نکالے. کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے آخرت بنایا ہے. اصل ہم آخرت کے لیے بنائے گئے ہیں. جب آخرت میں ہم اللہ کے سامنے جائیں گے نا، تو یہ دنیا کی محبتیں، یہ دنیا کی ناراضگیاں، یہ دنیا کی باتیں، یہ ہمیں ایسا لگے گا جیسے انسان بڑا ہوتا ہے نا، اس کو اپنے بچپن کی باتیں یاد آتی ہے کہ بچپن میں ہم ایک دوسرے سے جو ہے نا گڑیوں پہ لڑ پڑتے تھے، چھوٹے چھوٹے کچے کچے مکان بناتے اس پہ لڑ پڑتے تھے. جب ہم بڑے ہوتے ہیں نا تو ہمیں اس پہ اپنے آپ پہ ہنسی آتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہو؟ ہم ہنستے ہیں کہ کن باتوں پہ ہم ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے تھے، کن باتوں پہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے تھے، کن باتوں پر ہم ایک دوسرے کے ماں باپ کو جو ہے نا آپس میں لڑا دیتے تھے. بڑے جب ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے اوپر ہنسی آتی ہے. آپ یقین کرو قیامت کے دن بھی اس دنیا کی محبتوں کی وجہ سے جو ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، جب ہم مریں گے نا ہمیں ایک دوسرے پر ہنسی آئے گی. اور قیامت کا دن
اس دن انسان بڑا اداس ہوگا کہ جب وہ دیکھے گا کہ میرا باپ بھی جنت میں، میری ماں بھی جنت میں، میں بھی جنت میں، لیکن میرا بھائی جنت میں نہیں، میرے بچے جنت میں نہیں۔ یہ بڑا صدمہ ہوگا۔ اس وجہ سے محنت ایسی کرو، اپنی فکر بھی کرو، اپنے ماں باپ کی فکر بھی کرو، اپنے بچوں کی، اپنے بھائیوں کی بھی فکر کرو کہ اے اللہ، جس طرح آپ نے دنیا میں ہمیں آپس میں جمع کر کے خوشیاں دی ہے، اصل خوشی تو آخرت کی ہے، اصل خوشی تو جنت کی ہے، وہاں ہمیں تقسیم نہ کروانا کہ ہم میں سے ایک جنت میں اور دوسرا جہنم میں ہو۔ کیسا دردناک منظر ہوگا، کیسی دردناک کیفیت ہوگی کہ ایک جنت میں اور دوسرا جہنم میں۔ اللہ اس دن کے غم سے ہمیں بچائے۔ اس دن کا غم بڑا غم ہے، اس دن کی خوشی بڑی خوشی ہے، اور اس دن کی خوشی کا تعلق بھی ہماری دنیا سے ہے، اس دن کے غم کا تعلق بھی ہماری دنیا سے ہے۔ دنیا میں ایک دوسرے سے جوڑ رکھو، ایک دوسرے سے محبت رکھو، چھوٹے بڑوں کا ادب کرے، بڑے چھوٹوں پر شفقت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ بڑوں کا ادب کیا ہے، اگر بڑوں کی غلطی بھی نظر آئے پھر بھی سکوت اختیار کرے، خاموشی اختیار کیا کرے، جواب نہ دیا کرے۔ جواب دینے سے بے ادبی ہوتی ہے، اور دین ہمیں سکھاتا ہے الدین کلہ ادب، دین تمام کا تمام ادب ہے، اور ادب میں سب سے اعلیٰ چیز جو ہے کہ یہ کہ چھوٹے اپنے بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں کے اندر بڑوں کا ادب ہو، اور بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں۔ آج بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ جی چھوٹے ہماری عزت نہیں کرتے، تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق ویحب الرفق، ان اللہ رفیق ویحب الرفق، اللہ پاک نرم مزاج ہے اور نرم مزاجی کو پسند کرتے ہیں۔ آج بڑوں کے مزاج میں اتنی سختی ہوتی ہے، وہ اتنے سخت مزاج ہوتے ہیں کہ چھوٹوں کو راستہ ہی نہیں دیتے، پھر جب چھوٹے ادب نہیں کرتے تو بڑے کہتے ہیں ہمارے چھوٹے ہمارا ادب نہیں کرتے۔ تو مزاجوں میں نرمی پیدا کرو، اللہ نرم مزاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق، اللہ نرم مزاج ہے، ویحب الرفق، اور نرم مزاجی کو پسند کرتے ہیں۔ معاف کیا کرو، ایک دوسرے کو معاف کیا کرو، ایک دوسرے کی غلطیوں پر پردہ ڈالا کرو۔ اللہ جو کہتے ہیں جو کسی مسلمان پر دنیا میں پردہ ڈالے گا قیامت کے دن اللہ اس کے عیوب پر، اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے، پردہ ڈالا کرے۔ کسی کی کوئی غلطی دیکھ کر تشہیر نہ کیا کرو، کسی کی کوئی غلطی دیکھ کر دنیا کو نہ بتایا کرو، اپنے آپ کو اندھا کر دیا کرو، اپنے آپ کو بہرا کر دیا کرو کہ میں نے نہ سنا اور نہ دیکھا۔ ہمارے اسلاف اتنا خیال کرتے تھے کہ ایک بزرگ تھے، آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں، ان کے سامنے کسی عورت سے کوئی ایسا عمل ہوا کہ وہ عورت سمجھی کہ اس بزرگ نے میرے یہ عمل سن لیا، تو اس بزرگ نے اس کے بعد موت تک اپنے آپ کو بہرا رکھا کہ میں سنتا نہیں، میں کیا نہیں ہوں، میں سنتا نہیں ہوں، تاکہ اس عورت کو تکلیف نہ ہو، یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کا وہ عمل سن لیا ہے اور اس پر اس کو تکلیف ہو۔ ہمارے اسلاف اتنا احتیاط کرتے تھے، ہمارے اسلاف کسی کی دل آزاری نہیں کیا کرتے، دل آزاری سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، دل آزاری نہ کیا کریں، اتنا احتیاط کرتے تھے۔ حضرت میاں اصغر حسین صاحب ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ گلم کراچی کے مفتی تقی صاحب کے والد، ایک مرتبہ یہ ان کے ساتھ جا رہے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے واپس آ رہے تھے، تو حضرت نے ایک گھر کے سامنے اپنی جوتیاں اتاری، اور جوتیاں اتار کر وہاں سے بڑی خاموشی کے ساتھ دبے قدموں کے ساتھ باہر نکل آئے۔ تو حضرت سے انہوں نے
حضرت نے مفتی صاحب سے پوچھا، مفتی شفیع صاحب سے، کہ آپ کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ میں نے یہ چپل کیوں اتارے اور کیوں اتنا دبے قدموں کے ساتھ میں یہاں سے گزرا ہوں؟ تو انہوں نے کہا جی حضرت میرے دل میں تو آیا۔ اب دیکھیں ہمارے حضرات، ہمارے اسلاف کسی کی دل آزاری سے اپنے آپ کو کتنا بچاتے تھے۔ فرمایا کہ یہ ایک فاحشہ عورت کا گھر ہے، اس کا کمرہ ہے، اب وہ ہو گئی ہے بوڑھی، لوگ اس کے پاس نہیں آتے۔ جب وہ جوان تھی لوگ اس کے کمرے میں آتے تھے، اس کو پیسے دیتے، وہ ان کی خواہش پوری کرتی۔ اب کوئی ان کے پاس نہیں آتے۔ وہ جب کسی کے قدموں کی آہٹ کی آواز سنتی ہے تو وہ خوشی سے باہر نکل آتی کہ شاید میرے پاس کوئی آیا۔ میں یہاں پر چپل اس لیے اتارتا ہوں کہ وہ میرے قدموں کی آہٹ کی آواز سن کر خوشی سے باہر آئے، لیکن اس کو پتہ چلے کہ یہ تو میرے کام کا نہیں، اور اس کے دل کو تکلیف ہو۔ اس تکلیف سے بچانے کے لیے میں اپنے قدموں کی آہٹ کی آواز نہیں سنتا ہوں۔ اتنا احتیاط کرتے ہیں۔ آج ہم اپنی زبانوں سے کتنی تکلیف دیتے ہیں لوگوں کو۔ آج ہم اپنی زبانوں سے اپنے پڑوسیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اس وجہ سے یہ زبان جو ہے نا اس کو کنٹرول میں رکھیں۔ زبان کا غلط استعمال انسان کو تباہ کر دے، انسان کی زندگی کے اندر غم بڑھ جاتے ہیں۔ اس زبان کو من سمتا نہ جا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ خاموشی اختیار کیے کرو، زبان پر کنٹرول رکھو، آپس میں جوڑ رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ محبتوں کی فضا کو قائم کرو۔ نفرتوں کے لیے کفر ہے نا، کفر سے نفرت کرو، جہالت سے نفرت کرو، اور اپنوں سے محبت کرو۔ اپنے اگر غلط بھی ہو جائے تب بھی ان سے محبت ہوتی ہے۔ اولاد جتنی بھی بگڑ جائے باپ کو اس سے نفرت تو نہیں ہوتی، ناراضگی ہوتی ہے، نفرت تو نہیں ہوتی۔ اولاد سے کسی کو نفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہمارے بڑے حضرت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دو رشتے ایسے ہیں کہ ان رشتوں کے بعد کوئی رشتہ نہیں۔ فرمایا ایک ماں باپ کا رشتہ، یہ ہمارے بڑے حضرت رحمہ اللہ، ایک ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے، ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے، اور ایک بہن بھائی کا رشتہ، بہن بھائی دوبارہ نہیں ملتے۔ ایک شخص کی بیوی فوت ہو گئی وہ دوسری بیوی کر لے، ایک شخص کی اولاد وفات پا گئی اور اولاد پیدا ہو جائے گی، لیکن ایک شخص کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے دوسرے ماں باپ نہیں آ سکتے۔ اور اسی طرح فرماتے تھے کہ بہن بھائیوں کا جو آپس کا رشتہ ہے اس کو بقا دو، اس کو دوام دو، اس رشتے کو ختم نہ کرو۔ ان رشتوں کے اندر اللہ نے عزت رکھی۔ ناراض کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، ان کے بھائیوں نے کتنی تکلیف دی، ہاں، لیکن جب معاملات طے ہو گئے تو کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، کیونکہ بھائی ایک دوسرے کے دشمن کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ حالانکہ وہ کس کی اولاد ہے؟ سارے یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ کس کے پوتے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ کس کے پڑ پوتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں۔ سارا کیا ہے؟ سارا نسب کیا ہے؟ انبیاء کا ہے۔ باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، اور جس بھائی کے ساتھ ان سے جاتی ہوئی وہ بھائی بھی کیا ہے؟ نبی۔ لیکن ہو گئی آپس میں ناراضگی، ہو گئی آپس میں کچھ ان کی شخصیت کو دیکھ کر کے بھائی یہ کہتا ہے کہ میرے کو جو سورج نے اور ستاروں نے کیا کیا، سجدہ کیا ہے، یہ تو کہیں کوئی بڑی ہستی ہے، اور باپ کی محبت بھی اس سے زیادہ ہے، تو جا کے کنویں میں ڈال دیا۔ لیکن زمانہ گزرتا گیا، زمانہ گزرتا گیا، اختتام کیا ہے؟ اختتام یہ ہے کہ بھئی سب کو معاف کر دیا، کیونکہ اولاد کس کی ہے؟ انبیاء کی اولاد ہے۔ تو جب انبیاء کی اولاد میں آپس میں ناراضگی ہو جاتی ہے تو ہم تو اخیر زمانے کے مسلمان ہیں، لیکن انتہا یہ ہو کہ محبت ہو آپس میں، اختتام یہ ہو کہ یہ ناراضگیاں ختم ہو اور پھر ہم جڑ جائیں۔ اختتام یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ بھائیوں نے بڑی تکلیف دی، کنویں میں ڈال دیا،
باپ سے 40 سال تک اس کو دور رکھا، باپ کو شدید صدمہ پہنچایا، لیکن اختتام کیا ہے کہ سب کو معاف کر دیا، سب کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، سب کو آپس میں ایک کر دیا۔ اینڈ یہی تو ہمارا بھی موت سے پہلے ہر ایک کا دل چاہے گا کہ جب میں دنیا سے جاؤں میری کسی سے ناراضگی نہ ہو۔ تو جب اینڈ میں موت کے وقت چاہتے ہو تو اس دنیا میں جیتے ہوئے کیوں نہیں چاہتے؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی خوشیوں کے وقت کیوں نہیں چاہتے؟ موت کے وقت تو ہر ایک کہتا ہے کہ میں نے بھی سب کو معاف کر دی، مجھے بھی معاف کرے۔ ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کو محبت دو، ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض نہ ہو، آپس میں جوڑ رکھو، آپس میں، کیونکہ ہمارے پاس بڑی نسبتیں ہیں، ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم بزرگوں کی اولاد ہیں، ہم صاحب نسبت ہیں، لوگ ہمیں دیکھ کر ہماری ابتدا کرتے ہیں، لوگ ہمارے کیا ہے؟ ابتدا کرتے ہیں، ہمارے مقتدی ہیں، ہم ائمہ ہیں، ہم امام ہیں۔ امام کی تو اپنی شان ہوتی ہے، امام کا ظرف بڑا ہوتا ہے، امام کا مقام بڑا ہوتا ہے، امام کے مزاج میں ٹہراؤ بہت ہوتا ہے۔ ہم امام ہیں قوم کے، ہم مقتدا ہیں قوم کے، ہم سردار ہیں قوم کے۔ جو قوم کا سردار ہوتا ہے، جو قوم کا امام ہوتا ہے، جو قوم کا مقتدا ہوتا ہے، اس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے، واقعہ